مشینوں نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے، لیکن کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آخر کار یہ مشین کن لوگوں کی دین ہے؟ کتنے مہان تھے وہ لوگ جنہوں نے ہماری زندگی اتنی آسان بنا دی۔ دوستو، ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ دنیا کے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے آج سے قریب 1200 سال پہلے ہی ماڈرن مشینوں کی بنیاد رکھ دی تھی۔ بھلے ہی آج انجینئرنگ سے لے کر میکینکس تک کے لیے یورپ کی پیٹھ تھپ تھپائی جا رہی ہے، لیکن جس وقت یورپ اور باقی دنیا میں کوئی اس بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، اس وقت اسلامی دنیا کے سائنٹسٹوں نے حیرت انگیز مشینیں بنا دی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ آج جس مشینوں اور روبوٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد مسلم سائنٹسٹوں نے ہی رکھی تھی۔ آج آپ ان میں سے کچھ مشین کے بارے میں بھی جان سکیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلامی دنیا کا سنہرا دور چل رہا تھا۔ شجاعت یعنی بہادری سے لے کر ذہانت تک ہر میدان میں مسلمان اپنا جھنڈا گاڑ رہے تھے۔ اس وقت یورپ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اصل تو یہ ہے کہ یورپ جس دور کو ڈارک ایج یعنی زمانہ جاہلیت کہتا ہے، وہ اسلامی دنیا میں ہر لحاظ سے ایڈوانس دور تھا۔ مسلمان نہ صرف نئے نئے علاقے جیت رہے تھے، بلکہ سائنس، میتھس جیسی فیلڈ میں بھی اپنا لوہا منوا رہے تھے۔ اسی دور میں 3 بھائیوں نے میتھس، سائنس، ایسٹرونومی، انجینئرنگ اور میکینکس میں بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تینوں بھائیوں کے نام تھے ابو ظفر محمد، ابو القاسم احمد، الحسن۔ ان کی پیدائش کے بارے میں ٹھیک پتہ نہیں ہے۔ ابو ظفر محمد کی پیدائش 803 عیسوی سے پہلے ہوئی تھی اور موت فروری 873 عیسوی میں۔ اسی سے باقی دونوں بھائیوں کی پیدائش اور موت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محمد، احمد اور الحسن تینوں کو موسیٰ برادران یعنی موسیٰ برادرز یا بنو موسیٰ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام موسیٰ ابن شاکر تھا۔ موسیٰ ایسٹرونومر تھے۔ ایسٹرونومر یعنی ستاروں پر ریسرچ کرنے والے۔ موسیٰ اس دور کے خلیفہ مامون رشید کے بہت قریبی تھے۔ موسیٰ کی موت کے بعد تینوں بھائیوں کی دیکھ ریکھ مامون رشید نے کی۔ مامون رشید علم دوست انسان تھے۔ انہوں نے عباسیوں کی علم دوستی کی روایت کو مزید آگے بڑھایا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کو بیت الحکمت کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ بیت الحکمت کے بارے میں ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ بیت الحکمت کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ویڈیو کو دیکھیں۔ موسیٰ برادرز کو کئی چیزوں کا فائدہ ملا۔ ایک تو اس ٹائم کے سب سے ترقی یافتہ شہر بغداد میں ان کی پرورش ہوئی۔ اس کے علاوہ خلیفہ وقت مامون رشید کی سرپرستی ملی اور آج کے ناسا جیسی اہمیت رکھنے والے بیت الحکمت کی ذمہ داری بھی ان کو ملی۔ یعنی کہ موسیٰ برادرز کو علم کے خزانے کی کنجی مل گئی تھی اور اس خزانے کا انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ اس طرح وہ اس دور کے سب سے ذہین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ موسیٰ برادرز نے سائنس کے اوپر 20 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کا نام بک آف انجینئرس ڈیوائسز یعنی عام مشینوں کی کتاب ہے۔ عربی میں اس کتاب کا نام کتاب الحیال ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 100 سے زیادہ مشینوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں اور ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کئی مشینیں تو ایسی بنائیں جسے دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو ہے۔ انہوں نے ایسی مشینیں بنائیں جو خود سے کام کرتی ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں روبوٹ کرتا ہے۔ انہوں نے سائنس، میتھس، ایسٹرونومی ہر فیلڈ میں گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ آئیے اب ان کی بنائی کچھ مشینوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلے ان کے جادوئی جگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگ بنایا تھا
جگ بنانے میں انہوں نے فزکس کے بنیادی نیموں کا استعمال کیا تھا۔ اس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ اس کا میکینکس کچھ اس طرح کا تھا کہ جب کسی انسان کو ضرورت ہوتی اور اسے چھوتا تو پانی خود بخود نکلنے لگتا، جیسے کہ کوئی آٹومیٹک مشین ہو۔ دوسری مشین تھی ایک بوتل۔ بوتل میں 2 ٹوٹی تھی، ایک میں اگر پانی ڈالتے اور دوسرے میں جوس، پھر بھی دونوں ملتے نہیں تھے۔ اگر بوتل سے کسی دوسرے برتن میں پانی اور جوس نکالتے تو جوس اس ٹوٹی سے نکلتا جس سے پانی ڈالا تھا، اور پانی اس سے نکلتا جس سے جوس ڈالا تھا۔ ہے نا حیرت انگیز؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس دور میں اتنی ایڈوانس مشین بھی بنی ہوگی۔ تیسری مشین تھی ایک جار۔ جار میں پانی بھرا رہتا تھا۔ جب اس کی ٹوٹی کو کھولا جاتا تو ایک طے مقدار میں پانی نکلتا اور پھر خود سے بند ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد خود سے پانی نکلنے لگتا، اس کو آن نہیں کرنا پڑتا تھا، سارا کام آٹومیٹک تھا۔ انہوں نے ایک اور جار بنایا تھا، اس میں 3 الگ الگ قسم اور رنگ کے لکوڈ ڈالنے پر بھی وہ آپس میں نہیں ملتے تھے۔ یعنی عام طور پہ ہم اگر کسی برتن میں کوئی لکوڈ یعنی پتلی جو چیز ہوتی ہے اس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں اس طرح کا میکینکس دیا تھا، الگ الگ چیمبر بنایا تھا کہ وہ پانی آپس میں یعنی لکوڈ جو تھے وہ آپس میں ملتے نہیں تھے، اور اگر آپ اس کو واپس کسی برتن میں نکالتے تو وہ جس آرڈر میں ڈالے گئے تھے، یعنی جو رنگ پہلے ڈالا گیا تھا وہ پہلے نکلتا، جس رنگ اور الگ قسم کا لکوڈ بعد میں رکھا گیا تھا اس حساب سے وہ باہر نکل جاتا۔ اس طرح انہوں نے کئی مشینیں بنائی تھیں۔ بعد میں ان کی ان مشینوں پر ہی ریسرچ کر کے ایڈوانس مشینیں بنائی گئی۔ یوروپ میں باضابطہ ان کے کام یا ان کی جو بک ہے، بک آف انجینئرس ڈیوائسز، اس پر ریسرچ کیا گیا اور اس کی مدد سے کئی ماڈرن مشینیں بنائی گئی۔ دوستو، ایک ویڈیو میں ہم سب کچھ تو نہیں بتا سکتے ہیں، ان کے بارے میں اور ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ دوسرا ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔